السلام علیکم دوستو، میں عرفان آئینی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان آئینی آفیشیل۔ سب سے پہلے میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں اپنے اس نئے چینل پر۔ یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے دوسرے دور سے متعلق ہے۔ ہماری ہر ویڈیوز میں اور خصوصاً جو ویڈیوز تاریخ اور ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، ان میں بہت ساری جانکاری آپ کو ملے گی اور خاص طور پر تاریخ کی جانکاری آپ کو ملے گی۔ یہ ویڈیو اسلام کے دوسرے دور سے متعلق ہے، پہلے دور سے متعلق اور اسلام کے کتنے زمانے ہیں، یہ ساری باتیں پہلے ہی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو بغیر تاخیر کیے ہوئے ہم اپنی اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کی طرف نشاندہی اس انداز میں کی کہ جب نبوت کا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت اس زمین سے نبوت کا وجود اٹھا لے گا، نبوت کو اٹھا لے گا، تو نبوت کے طریقے پر ایک خلافت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہوگی، گویا کہ مسلمانوں کے درمیان میں ان کی حکومت اور وہ خلافت دراصل نبی کی نیابت ہوگی۔ اب ہم جب اسلامی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد 4 ایسے خلیفہ نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑی زبردست انداز میں اور نبوت کے طریقے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر خلافت کی، جنہیں دنیا خلفائے راشدین کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا وہ رفیق نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے تقریباً 2.25 برس خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ایسے وقت میں خدمت کی جب مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے تھے، ایک طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جا رہا تھا۔ ایسے نازک وقت اور نازک حالات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست مومنانہ نے کام کیا اور مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ کیا دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، مگر افسوس زندگی نے وفا نہ کی۔ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور ہمیش کے لیے آغوش ربانی میں سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا تاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا گیا، یعنی خلیفہ ثانی ہونے کا شرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی رائے کی تصویب میں قرآنی آیات کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا، ایسا نظام اور ایسی خلافت قائم کی جس کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی دنیا عاجز اور قاصر ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری جگہوں کو فتح کیا، بہت سارے ممالک فتح کیے اور اس طرح کر کے بلاد اسلامیہ کی توسیع کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گشت میں نکلتے تھے کہ پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی اور آپ جاگ رہے ہوتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں میری پکڑ ہو جائے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ دشمنوں اور منافقوں کی سازشوں اور چالوں نے آپ کو بھی زیادہ دن موقع نہیں دیا اور 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ ابو لولو نامی پارسی غلام نے فجر کی نماز میں زہر آلود خنجر سے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد خلافت کا تاج یعنی خلیفہ ثالث ہونے کا لقب، خلیفہ ثالث ہونے کا شرف دماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت اچھے انداز میں خلافت کی، نبوت کے طریقے پر خلافت کی۔ آپ نے بھی مسلمانوں کی بڑی خدمت کی، لیکن دشمنوں کی چالوں نے آپ کو بھی موقع نہیں دیا اور آپ کو آپ کے ہی گھر میں نظر بند کر کے چاروں طرف سے گھیرا بندی کر کے اور اس وقت شہید کیا گیا جب آپ تلاوت کلام اللہ میں مشروف تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا تاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تقریباً 6 سال رہی۔ اس 6 سال کے طویل عرصے میں، اس 6 سال کے لمبے زمانے میں منافقوں، دشمنوں اور فتنہ پروروں کی سازشوں اور چالوں نے آپ کو بھی ایک دن بھی چین و سکون سے رہنے نہیں دیا۔ بالآخر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا
اور اس طرح خلافت راشدہ کی اہم ستونوں اور بنیادوں کو ہلا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ 4 خلیفہ گزرے ہیں جنہیں دنیا خلفائے راشدین کے نام سے جانتی ہے۔ تو آخر میں ان ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے تقریباً 2 برس مسلمانوں کی خدمت کی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 10.5 سال مسلمانوں کی خدمت کی۔ اور تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو 12 سال مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے اور سب سے خلفائے راشدین کا سب سے آخری خلیفہ اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 6 سال مسلمانوں کی خلافت کی۔ اس طرح کر کے خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ 30 سال کا زمانہ ہے۔ گویا کہ اسلام کا دوسرا دور 30 سال پر مشتمل ہے، جو پوری طرح قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط پر مشتمل تھا۔